یہ آپ کے سوالات ہیں. کہتے ہیں حضرت جی میری ابھی شادی ہوئی ہے اور بھائی کی بھی ہوئی ہے، دعا فرمائے اللہ نئی زندگیوں میں نئے رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے. سب دوستوں کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں ختم فرمائے، اللہ رحمت اور برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب قادیانی کہتے ہیں علماء کو مانیں سیاسی علماء کو نہ مانیں، اس کی وضاحت اور دلیل. جی ہاں، 1974 میں جب قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا گیا تھا تو مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمیت بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام علماء کرام نے متفق ہو کے قادیانیوں کے خلاف اسمبلی میں جنگ لڑی تھی. تو اس وقت جب قادیانی پاکستان سے دفع ہو رہے تھے تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اب ان سے ٹکرانے میں ہمارے لیے چال کیا ہونی چاہیے. تو انہوں نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی ترتیب کے اوپر جو بات کی تھی وہ اپنی عوام کو یہی سکھائی تھی کہ سیاسی مولویوں سے بچو. یہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بدلہ نکالنا چاہتے تھے کہ اس بندے نے ہماری اصلی شکل جو ہے یہ پیش کرائی ہے. اس میں ایک مولانا کا نام لے کر یہ پوچھتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب اتنے بڑے، ان کی تائید. ایک بات ذہن میں رکھیں، میں ایک جملہ آپ کو سمجھاتا ہوں. کسی عنوان پر آپ نے دلیل دیکھنی ہو نا تو اس کے ماہر سے پوچھیں. میں مثال دے رہا ہوں، ہم نے مدرسہ کیسے چلانا ہے تو جو مدرسے کا محتمم ہے وہ آپ کو اپنا تجربہ بتائے گا مدرسہ کیسے چلانا ہے. اسی طرح آپ نے خانقاہ میں بیٹھنا ہے تو خانقاہوں کی ترتیب کیا ہے تو شیخ طریقت آپ کو خانقاہ کی ترتیب سمجھائے گا. اسی طرح کوئی آدمی ہے وہ تبلیغ میں چلنا چاہتا ہے تو مرکز کے حضرات کی رائے لے کر ان کے حکم کے مطابق وہ دعوت التبلیغ میں چلے گا. تو اسی طرح سیاست کا میدان ہے، جو اس کے ماہر علماء ہیں ان کی رائے اس میں معتبر ہوگی. کسی اور بندے کی رائے کو معتبر ہم نہیں مان سکتے جب تک وہ اس میدان کا ماہر نہ ہو. اگر کسی لڑکی یا لڑکے کے والدین میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ کتنی مدت بعد شادی کرے؟ یعنی یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب والد صاحب یا والدہ فوت ہو جائے تو کتنے عرصے بعد. اصل میں جو غم ہے نا اسلام میں اولاد کے لیے تو وہ 3 دن ہے. اصل تو غم 3 دن ہے، لیکن آج کل کے معاشرے میں اور آداب کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں بس کچھ عرصہ تو صبر فرما لیں، ورنہ کوئی والدین کی وفات کے 3 دن بعد بھی شادی کر لے تو شرعاً وہ نکاح تو منعقد ہو جائے گا. ہم اس کو نکاح غلط کو نہیں کہیں گے، لیکن رسم اور رواج اور معاملات کو سامنے دیکھ کر اپنی والدہ کو بھی تو دیکھ لینا کہ اگر والد فوت ہے تو اماں بھی 4 ماہ 10 دن عدت میں ہے، تو اس طرح کے معاملات کو سامنے رکھ کے وہ بندہ شادی کرے. ورنہ حرام نہیں ہے کہ اگر وہ 4تھے دن شادی کر لے تو جیسے فتویٰ لگانے کا کہا تو اس پہ فتویٰ کوئی نہیں لگتا. قادیانی کمپنی کی چیزیں استعمال کرنا بیچنا کون سی علامتیں ہم پہچان سکیں؟ بھائی قادیانی اور عام کافروں میں فرق ہے. یہود ہیں، نصارہ ہے، ہندو ہیں، وہ خود کو مسلمان نہیں کہتے. قادیانی ہے غیر مسلم، خود کو مسلمان کہتے، اس لیے اس کی چیزیں نہ خریدیں نہ بیچیں. اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ چیزیں قادیانیوں کی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک پمفلٹ چھاپا ہے. ختم نبوت والوں نے پورے اس میں چیزوں کے نام لکھ دیے ہیں کہ کون کون سی چیز جو ہے یہ قادیانی مصنوعات ہے. تو وہ آپ ان حضرات سے لے لیں انشاءاللہ تعالی، اس میں پوری تفصیل موجود ہے. حضرت جی نماز میں بعض لوگ ولضالین کو ضاد بعض داد پڑھتے ہیں، اس طرح کیا کرنا چاہیے؟ بھائیو ولضالین جو پڑھتے ہیں وہ بھی قرات کے مطابق ہی پڑھتے ہیں، اور ولضالین تو ہے ہی ضاد، لیکن اس میں ضد حرام ہے. ضاد اور دعات دونوں جائز ہیں، ضد حرام ہے. ضد کے معاملات کو آپ نہ رکھیں کہ جس نے ولضالین پڑھ دیا اس پہ کفر کا فتویٰ ڈال دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھائی اپنی حالت میں لکھتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا مجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا، میں بالغ نہیں تھا، تب معاملہ کچھ اور تھا. اب بلوغت ہو جائے تو مجھے اپنا نفس روکتا ہے کہ دینی کام نہ کر، لیکن میں دلی طور پہ مطمئن نہیں ہوں، تو بتاؤں کیا کروں؟ میرے بھائی اگر آپ سے گناہ ہو جاتا ہے، آپ کا دل کہتا ہے تم نے غلط کیا ہے، تو حدیث پاک کے مطابق آپ اس گناہ کرنے کے بعد بھی مومن ہیں. کیونکہ حدیث میں ہے گناہ کرنے کے بعد دل آپ کو کہے برا کیا، اور نیکی کرنے کے بعد دل آپ کو کہے آپ نے اچھا کیا، تو آپ مومن ہیں. باقی گناہوں سے توبہ آپ ضرور کریں، چاہے دل مانتا ہے یا نہیں مانتا. دل مانے یا نہ مانے، گناہ سے توبہ ضرور ہونی چاہیے. تو یہ نہ کہے میرا دل نہیں مانتا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. مریض کا دل جتنا نہ مانے دوائی اسے پلاتے ہیں،
दवाई नहीं कहा, इंजेक्शन में लगा देते हैं, पकड़ो इसको, 2 बंदे पकड़ के उसको टीका लगवाते हैं, तो वो दोनों उसके दुश्मन नहीं होते कि इसको सुई चुभवा दें, वो तो उसके दोस्त होते हैं कि इसको दवाई मिले और ये बंदा ठीक हो जाए। तो इसी तरह आप भी इस मामले को देखें, आप पर कोई भाई जो सख्ती करके भी तौबा की बात करते हो तो आप उसको खुशी से लें, इस मसले में अपने नफ्स की बात न मानें, किसी तरतीब पे नफ्स को समझाएं। शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रहमहुल्लाह, हज़रत सैयद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह के शागिर्द रशीद थे। डेरा इस्माइल ख़ान का बहुत बड़ा नाम है हज़रत मौलाना अलाउद्दीन रहमहुल्लाह का, ग़ालिबन उनने 50 साल तक तो हदीस पाक का दर्स दिया है। वो एक जुमला बड़ा प्यारा फरमाते थे कि अपने नफ्स के साथ मुआहदा करना सीखो, नफ्स इतनी जल्दी नहीं मानता। वो फरमाते मुआहदा कैसे करें, तो कहा मसलन आपने डेरा इस्माइल ख़ान से पेशावर सफ़र करना है, वो मिसाल देते, तो आपका दिल चाहता है कि मैं इधर उधर बदनज़री भी करूं और इधर उधर भी देखूं, ज़िक्र भी करूँ अगर चलो, लेकिन इधर उधर देखता रहूं। तो कहा आप जब नफ्स को कहोगे ना पेशावर तक तूने ज़िक्र करना है, तो वो नहीं मानेगा। उसको कहो भाई मुआहदा कर ले, बन्नू तक अल्लाह का नाम ले ले, अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे, बदनज़री नहीं करेंगे, आगे इंशाल्लाह तेरी मानूंगा, का इस तरह वो मान जाएगा। बन्नू तक जब अल्लाह अल्लाह आप कर लेना, फिर उसे कहें ये करक कोहाट तक अल्लाह अल्लाह कर ले, बस आगे फिर इधर उधर तेरी मानूंगा, तो कहा उतने तक भी मान लेगा। जब कटक कोहाट क्रॉस करें तो आपके यहाँ पेशावर रह कितना गया है यार, इतना अल्लाह अल्लाह किया, क्यों सफ़र ख़राब करूँ, अब आगे भी मुझे थोड़ा जिक्र करने दे, का इस बहाने आप पूरा मामला ठीक कर लेंगे। तो ये नफ्स के साथ मुआहदा होना चाहिए। आपको पता है नफ्स ऐसा शरीर है, वो बड़े बड़े अच्छे आदमियों को भी रोकता है। हमारे एक दोस्त हैं, हमें बताते हैं कि मैं रोज़ाना सुबह रोज़ा इस नीयत से रखता हूँ कि कल नहीं रखूँगा, मुझे मेरा नफ्स कहता है कल न रखना, बड़ी गर्मी है, तो वो अपने नफ्स के साथ मुआहदा किए हुए आज रख ले, कल नहीं रखूँगा। अगले दिन सहरी आती है, भाई आज रख ले, कल नहीं रखूँगा, वो 30 रोज़े पूरे करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो नफ्स के साथ मुआहदा करना आप सीखें। जिनका अकीदा ख़राब हो इनके पीछे नमाज, मैं तो कायल नहीं हूँ, जिनके अकीदे में मामलात ख़राब हैं आप उनके पीछे नमाज क्यों पढ़ते हैं। जब एक जानवर आपको नुकसान देता है तो आप उसको मार सकते हैं, मसलन कुत्ता बिल्ली आप पे हमलावर होते हैं। यार बिल्ली तो हमलावर नहीं होती, कुत्ते का मैच आप कह दें कोई बावला कुत्ता है तो वो नुकसान दे रहा है, तो उसके लिए गुंजाइश मौजूद है, आप कर सकते हैं। बिल्ली पता नहीं कैसे नुकसान बंदे को देती है, बंदे को नुकसान बिल्ली, हाँ आपका दूध पी जाती है तो उसे भगा दें। अब उस पर मैं जहर पिलाने की बात बिल्ली के लिए कम अज़ कम नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बंदे की मौत वाक़ई नहीं होती कि बिल्ली बंदे को आके भी पकड़ी क्यों अभी। गेम जोन बनाने का कोई गुनाह है, ये क्या होता है गेम जोन? वीडियो गेम होते हैं, लोग ज़्यादा किराया देते हैं वीडियो गेम। अच्छा, गेम जोन का माना गेम खेलने के लिए मशीनों की दुकान बनाना। अच्छा अच्छा, तो ज़ाहिर बात है उस गेम में पता नहीं, मैंने सुना है कोई गैर महरम की तरतीबें होती हैं, कोई ऐसे ऐसे कार्टूनों की लेन देन है, तो बचना बेहतर है इससे भाई, बचना बेहतर है। कोई और चीज़ ढूंढे, दुनिया में सिर्फ यही चीज़ आई हुई है भाई, इसी से ही हलाल हराम मिलाकर कमाई करेंगे। इस्लाम में सियासत करना जायज़ है मेरे भाई, सियासत इस्लाम का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, जिहाद, तबलीग, तालीम, तसव्वुफ़ ये सिखाया है, वहाँ पर सियासत इस्लामी सिखाई है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस, सही बुखारी जिल्द अव्वल किताबुल अंबिया बाब ज़िक्र बनी इसराइल के तहत मौजूद है। उस नबी की हदीस पढ़ रहा हूँ जिसका कलमा आप और हम दोनों ने पढ़ा है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबी व इन्नहु ला नबिय्य बादी फसयकुनु बादी खुलफा फयक्सुरून। हुज़ूर इस्लाम ने फरमाया अंबिया थे, वो नबी भी होते और इस्लामी सियासतदान भी होते। फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ। अब सहाबा कराम के जहन में ये सवाल उठा कि हुज़ूर इस्लाम नबियों में आखिरी नबी, आखिरी सियासतदान है अंबिया के, तो हुज़ूर के बाद नबुव्वत ख़त्म है तो सियासत इस्लामिया भी ख़त्म होगी। तो उनने सवालिया नज़रों से अल्लाह के रसूल को देखा, तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फसयकुनु बादी खुलफा, सियासत के मैदान में मेरे उलमा खिलाफत के नायब बन कर आएंगे। तो सहाबा कराम ने सवालिया नज़रों से पूछा होगा कोई एक दो आएंगे? हुज़ूर ने फरमाया फयक्सुरून, कई उलमा होंगे जो सियासत इस्लामिया में मेरे वारिस होंगे। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा गए।
تو جیسے تبلیغ، جیسے تعلیم، جیسے جہاد، جیسے تصوف، جیسے مدرسہ، جیسے خانقاہ دین کا حصہ ہے، ویسے سیاست اسلامیہ دین کا حصہ ہے، اور یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ نسوار تالاب میں گر جائے تو تالاب، اس سے تالاب پلیت نہیں ہوتا، لیکن ادب کا خیال رکھیں۔ کچھ لوگ علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں اس بارے میں تو عام بندے کو گالی دینا آپ کے سامنے حرام کا مسئلہ سنا چکا ہوں۔ کوئی نبی پاک کے وارث کو، علماء کو اور علماء کے سردار کو، علماء کے قائد کو گالیاں دے تو آپ بتائیں پھر ان کا حشر کیا ہونا ہے۔ تو اس لیے گالیوں سے تو بچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ مِنْ عَيْنِ اللَّهِ کہ جب میری امت گالم گلوچ اختیار کرے گی، اللہ اس کو اپنی نظر سے گرا دیں گے۔ تو جو اللہ کی نظر سے گر جائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ ہماری اردو میں ایک محاورہ اور مثال ہے کہ پہاڑ پہ چڑھا ہوا بندہ گر جائے تو دوبارہ اٹھ سکتا ہے، لیکن کسی کی نظر سے گر جائے تو دوبارہ نہیں اٹھ سکتا۔ ہم اللہ کی نظر سے گر جائیں گالی دینے کے معاملات میں تو اس کو بندہ خود دیکھ لے۔ حضرت جب سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی، دل گھبراتا ہے، برے خیالات آتے ہیں۔ نیند نہ آنا اور برے خیالات آنا، شادی اگر آپ کی نہیں ہوئی تو آپ شادی فرما لیں، برے خیال آپ کو نہیں آئیں گے۔ برے خیالات بعض اوقات اس لیے آتے ہیں کہ بندے کی شادی نہ ہو، اور اگر آپ کو شادی کے بعد ہی برے خیالات آ رہے ہیں تو استغفار شروع فرما دیں۔ اب میں ایک بات کہوں گا، لوگ کہیں گے پتہ نہیں کیا، دوسری کر لیں، تیسری، چوتھی، گنجائش ہے اگر آپ عدل کر سکیں، انصاف کر سکیں تو، لیکن انصاف نہیں کرنا تو پھر ایک شادی بھی بندے کا فائدہ کوئی نہیں ہے اگر ظلم اس نے کرنا ہے۔ پھر بھی کوئی غلط خیالات کی آمد ہے تو اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، کہیں مجھ سے کوئی کسی کا حق تو کھایا نہیں جا رہا، کوئی ماں مجھ سے ناراض ہے، والد ناراض ہے، بیوی کا حق کھا رہا ہوں، اولاد کا کھا رہا ہوں، اللہ کے حق کھا رہا ہوں، کوئی ایسا چکر تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس سے معافی مانگیں، کیونکہ گناہ مسلمان کو پریشان رکھتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ گناہ جو ہے نا مسلمان کو کسی نہ کسی صورت پریشان رکھتا ہے، تو بندہ گناہوں سے توبہ کر لے، حقوق کی ادائیگی کر لے، دوسرے کے حقوق کھانا چھوڑ دے تو انشاءاللہ تعالی مزے کی نیند سوئیں گے۔ اور باقی نیند کے لیے وظیفہ موجود ہے، آپ نیند کے لیے اس وظائف کو پڑھ کے سو جائیں۔ پوری 1 رکوع کی حدیث ہے، میں انہیں دے دوں گا، مختلف قسم کے آیات اس میں، یا آیت الکرسی یا سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ پڑھ کے آپ سو جائیں، یہ منزل پڑھ کے سو جائیں تو انشاءاللہ تعالی نیند پوری ہوگی۔ ایسی بات نہیں ہے بندے کی نیند۔ اور پھر ساتھ ایک بات ہے، یہ پھپھو جان جو بندے کی جیب میں ہے نا، یہ اپنی پھپھو، یہ موبائل صاحبہ، اس سے تھوڑا جان چھڑا لیں، ورنہ آپ موبائل پہ ہر 1 منٹ بعد نئی چیزیں دیکھتے رہیں گے اور پھر کہیں گے مجھے نیند نہیں آتی۔ اور ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یا باقی میڈیکل والے، ان سے پوچھ لیں، اس کے اتنے ریزز ہوتے ہیں، کہتے ہیں 5 سے 6 فٹ اپنے سے دور رکھو، آپ سر کے قریب رکھو گے تو شعائیں آپ کو نیند توڑتی رہیں گی، ہمیں میڈیکل کے حضرات بتاتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں اپنے سے دور رکھیں، سرانے کے نیچے نہ رکھیں موبائل، فوراً نکال کے بندہ جی پہلے دیکھے۔ بہتر تھا سرانے کے ساتھ بندہ قرآن پاک رکھے تاکہ مجھے تلاوت کرنی چاہیے، کوئی منزل رکھے، لیکن یہ ہمارے معاملات اس نے کچھ توڑوائے ہیں، اس کو تھوڑا آپ ٹھیک فرما لیں۔